السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ پروردگار نے اس مصروفیت کے دور میں بھی ہم گناہگاروں کو دین اسلام اور اس کے عظیم شخصیتوں کے متعلق جاننے، سننے، بتانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس احسان پر جتنا شکر کیا جائے کم ہے، کیونکہ حاضرین، مصروفیت کے نام پر لوگ دنیا میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ دین سے ان کا تعلق انتہائی کم اور کمزور ہو چکا ہے، اور دین اسلام کے لیے اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے والی شخصیتوں نے قیامت تک دین اسلام باقی رکھنے کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں ان کو بھلا دیا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے ہمارے اکابر اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جس دن، جس مہینے میں جس شخصیت کے وصال کا دن آتا ہے، وہ دن بڑے اہتمام سے ان کے تذکرے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات ہفتہ واری تربیتی اجتماع میں سنی دعوت اسلامی کے نگرانی میں یہاں پر جمع ہیں، اور حضرت سلطان ہند سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا ذکر پاک سننے کی ہم کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا نام معین الدین ہے، اور حسن دراصل آپ کا نام ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے۔ معین الدین یعنی دین کے مددگار، اور حسن آپ کا نام ہے جو آپ کے والدین نے تجویز کیا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے والد گرامی کے واسطے سے ملتا ہے، اور آپ کی ولادت سیستان ایک ملک تھا، وہاں ایک علاقے میں ایک مقام پر ہوئی جس کو سجز کہا جاتا تھا۔ جیسے ہندوستان ایک ملک ہے، اس کا ایک علاقہ حیدرآباد ہے، ایسے ہی سیستان ایک ملک اس زمانے میں تھا، غالباً اب وہ ایران میں ضم ہو چکا ہے۔ تو اس علاقے کے ایک مقام سجز نامی شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت کے چند سالوں کے بعد میں والد ماجد کا وصال ہوا۔ آپ غور کریں، بزرگان دین کا تذکرہ پڑھیں، اکابر بڑے بڑے اولیاء، اصفیاء، علماء کی سیرت اگر پڑھیں گے تو آپ کو اکثر یہ بات ملے گی کہ ان بزرگ کے بچپن میں والد کا وصال ہوا۔ یعنی جو شخصیتیں عام طور پر بڑے مرتبے پر پہنچنے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے جو کام لینا چاہتا ہے، ان کی ابتدائی زندگی مشقتوں میں اور مصیبتوں میں گزرتی ہے۔ یہ ایک عمومی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے اکابر ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کا وصال پہلے ہوا، ان کے والد کا وصال بعد میں ہوا، لیکن عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بچپن کی عمر مشقتوں میں گزرتی ہے وہ عام طور پر ترقی کرتے ہیں، چاہے وہ دینی ترقی ہو یا دنیاوی ترقی ہو۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے والد گرامی کا وصال بچپن میں ہوا، اور آپ نے طریقے میں ایک باغ اور ایک پنچکی اور کچھ اور جائیداد بھی چھوڑی تھی۔ حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 14 سال کی عمر شریف میں اپنا سارا مال جو اپنے والد سے ان کو ملا تھا وہ اپنے بھائی کے حوالے کیا، ان کے نام کر دیا، اور حصول علم دین کی خاطر نکل گئے۔ تو اپنے مقام سے نکل کر آپ نے تقریباً 50 سے زیادہ بڑے اکابر اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کی،
اور 10 سے زیادہ ملکوں کا سفر کیا. ایک مقام پر آپ قائم نہیں رہے، کیونکہ آپ کے دل میں جو محبت الہی کا شوق اور جذبہ موجزن تھا، وہ پیاس کہیں نہیں بجھ رہی تھی. اور جہاں جاتے ظرف اتنا عالی تھا، یعنی آپ کا قلب اتنا وسیع تھا کہ جس بزرگ سے جو بھی حاصل کرتے وہ بھر نہیں پاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی معرفت کے لیے چن لیا تھا، دین اسلام کی ترقی کے لیے چن لیا تھا، اور اس کام کے لیے چن لیا تھا واقعتاً جو انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والے بزرگان دین کرتے ہیں. دعوے کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں جو نبیوں کا کام ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام کی نیابت جن بزرگوں کو حاصل ہوئی، عمومی طور پر تو یہ حدیث پاک ہی ہے کہ علماء اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہیں، یعنی دین کی خدمت انجام دینے میں، تبلیغ دین میں، اشاعت اسلام میں، اس اعتبار سے. لیکن حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا لقب ہی نائب مصطفیٰ ہے. لقب ہی آپ کا نائب مصطفیٰ ہے. دکن میں ایک نائب رسول ہے اور ہندوستان میں ایک نائب مصطفیٰ ہے. اس لقب کے ساتھ جو یاد کیے جاتے ہیں، بالخصوص اولیاء کرام جن کا ذکر کر رہا ہوں، عمومی طور پر تو علماء کرام جو اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دیں اور اسلام کی ترقی کے لیے وقف کر دیں، وہ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ضرور ہیں. لیکن خاص طور پر جن پر خاص توجہ رہی اور ایک عظیم کام کے لیے جن کو منتخب کیا گیا، وہ حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی ذات پاک ہے. حاضرین، آپ کا لقب ایک تو معین الدین ہے. اس کو آپ کے اس لقب کی وجہ کیا ہے؟ حسن تو آپ کا نام ہے، بچپن ہی میں آپ کا یہ لقب متعین کر دیا گیا تھا، بتایا گیا تھا معین الدین. روایت میں آتا ہے اورنگزیب علیہ رحمۃ الرضوان کی غالباً شہزادی ہیں، انہوں نے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے، معین الارواح اس کا نام ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب پہنچے اور سلام عرض کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر سے آواز آئی کہ اے میرے لخت جگر، آپ ہمارے دین کے معین ہو. نام لقب تو پہلے ہی سے تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس لقب میں روح ڈال دی اور دنیا والوں کو پھر بتا دیا کہ جن کا لقب بچپن میں معین الدین ہے وہ واقعتاً دین کے معین ہی ہیں، دین کے مددگار ہی ہیں. تو آپ کو معین الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ دین کے مددگار. تو حاضرین، اب اس دور کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی اگر کسی ملک میں پائی جاتی ہے تو وہ ہندوستان ہے. سب سے زیادہ مسلم آبادی جہاں پائی جاتی ہے، اسلامی ملک اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر تعداد اہل اسلام کی زیادہ تر تو وہ ہندوستان ہے. اب ہندوستان اگرچہ کہ یہ منقسم ہے، پہلے والے ہندوستان کو شامل کر لیا جائے تو پھر اہل اسلام کا اس خطۂ بر صغیر میں پھر کوئی جواب نہیں ہے، یہ کیفیت ہے. تو دین کی مدد یعنی اشاعت اسلام کا کام حضرت غریب نواز نے جس پیرائے میں کیا ہے، اس کی مثال دیگر اولیاء کرام میں ملنا مشکل ہے. اس اعتبار سے آپ کو معین الدین کہا جاتا ہے. دین کی آپ نے اس طرح مدد فرمائی کہ ایک مان لیجئے کہ تقریباً 3 بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں اس وقت جو موجود ہیں وہاں اسلام کو پھیلا دیا، اور اتنی تعداد اہل اسلام کی کہ اس سے زیادہ اہل اسلام کی تعداد کسی اور ملک میں نہیں پائی جاتی، چاہے وہ اسلامی سلطنت ہو یا غیر اسلامی سلطنت ہو. تو معین الدین اس لیے آپ کو کہا گیا. دوسرا آپ کا جو لقب مبارک ہے وہ ہے نائب مصطفیٰ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں نیابت اور حقیقت میں آپ کی خلافت جو اولیاء اللہ کو ملی ہے وہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے.
اس لیے کہ حاضرین ہندوستان کے حالات اور شہر مکہ کے حالات دیکھیے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت شہر مکہ میں ہوئی، لیکن وہ کفر و شرک کا گڑھ تھا، مرکز تھا کفر و شرک کا، اور صدیوں پہلے تک اللہ اللہ کہنے والے لوگ وہاں موجود نہیں تھے. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد. پھر اس کے بعد جو کفر و شرک پھیلا تو صدیاں گزر گئی، اور ملک عرب میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کوئی رسول نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے. شہر مکہ، مدینہ وغیرہ، اس کے اطراف، حجاز جس کو کہتے ہیں ملک عرب، اس میں کوئی نبی نہیں آئے. اب آپ ہندوستان کے حالات کو لے لیجیے. تذکرہ اگر انبیاء کرام کا کتابوں میں ملتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 شہزادوں میں سے ایک شہزادے ہندوستان آئے. 3 میں سے ایک شہزادے ہندوستان آئے. ان کی اولاد میں بعض انبیاء کرام کا ذکر بعض مخصوص کتابوں میں ملتا ہے. غالباً ان کی تعداد اگر پورے ہندوستان کے خطوں میں ڈھونڈ لی جائے، جیسے پنجاب میں تقریباً 9 انبیاء کرام کے مزار ہیں، گجرات میں 1-2 حضرات انبیاء کرام کے مزار ہمیں ملتے ہیں. تو اس طرح غالباً 15 زیادہ سے زیادہ تعداد انبیاء کرام کی ہندوستان میں ملتی ہے. وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے ہیں. تو حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عرب میں کوئی نبی رسول نہیں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہندوستان میں کوئی نبی رسول نہیں آئے، اور ملک عرب بھی کفر و شرک کا مرکز تھا، اور ہندوستان بھی کفر و شرک کا مرکز تھا. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر عرصے میں 23 سال کے عرصے میں سارے عرب کی کایا پلٹ دی. 1,24,000 صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. 1,24,000 کی تعداد صحابہ کرام کی. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تو آپ اپنے ساتھ صرف 50 اپنے مریدین و متقدین کو لائے تھے، ورنہ سارا ہندوستان مخصوص علاقوں کے علاوہ بعض مخصوص علاقے جو خاص طور پر ساحلی، سمندر کے ساحلی علاقے ہیں، اور کچھ شمال کے اوپر جانب والے کچھ علاقے ہیں، وہاں پر اسلام پہلے آ چکا تھا. اور اسلام جو آیا تھا وہ خاص طور پر سب سے پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں آیا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا. آپ نے باضابطہ صحابہ کرام کو ہندوستان بھیجا تھا. یہاں مقیم ہو چکے تھے صحابہ کرام. بعض حضرات تجارت کے لیے آتے جاتے تھے. پھر بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے دور خلافت میں خاص طور پر ہندوستان سے کاروباری تعلقات بھی تھے. اس زمانے میں صحابہ کرام آتے جاتے تھے، حکومت کے کاروباری تعلقات تھے. یہ باضابطہ آپ کی سیرت پر لکھی گئی بڑی مشہور کتابیں تاریخ دمشق اور مبسوط وغیرہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے. پھر حجاج ابن یوسف کے دور میں ایک نوجوان ہندوستان آئے تھے جن کی عمر 16 سال 7 مہینے تھی. 16 سال 7 مہینے. تو وہ جب یہاں پر تشریف لائے، آئے تھے 2000 فوج کے ساتھ. 2000 فوج لے کر آئے تھے، مگر ماشاءاللہ ساحلی سارا علاقہ انہوں نے فتح کر لیا، اور اسلام کی اشاعت اس طریقے سے یہاں پر ہوئی. پھر ان کے بعد سلطان محمود غزنوی سبکتگی یہ ہندوستان تشریف لائے. اب ان کی بات اگر کی جائے تو لوگ طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ نہ انہوں نے کوئی عبادت خانہ توڑا، نہ کوئی ظلم و ستم کیا، بلکہ ایمان لانے کے بعد میں اس عبادت خانوں کے جو نگران تھے انہوں نے خود اس کو مسجد میں تبدیل کیا ہے. یہ حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اگرچہ کہ تاریخ پیش کرنے والے الگ انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں. تو یہ دین اسلام ہندوستان میں آنے کی صحابہ کرام کی تاریخ اور سلطنتوں کی تاریخ ہے. البتہ حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان سے پہلے ایک اور بزرگ تشریف لائے تھے، سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی ہندوستان تشریف لائے تھے اور ایک سلطنت، ایک حاکم بن کر آئے تھے، لیکن ان کا علاقہ اسی ایک علاقے میں محدود رہا. پھر آپ کی شہادت ہوئی.
سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے ہیں ہندوستان میں، آپ نے اسلام کی اشاعت اس طریقے سے کی کہ آپ کے زمانے میں بھی ہندوستان کی آج جن کو ہم ریاستیں کہتے ہیں، کسی ریاست میں ایسا نہیں تھا کہ وہاں کوئی مسلمان نہ ہو۔ اس طرح آپ نے سارے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کی۔ آپ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 50,000 سے زیادہ خلفاء تھے۔ آپ کی صحبت میں فیض یافتہ مریدین کی تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ 50,000 سے زیادہ آپ کے خلفاء تھے، ان میں سے 70 سے زیادہ خلفاء کے نام کتابوں میں ملتے ہیں۔ 70 سے زیادہ کے آپ کے خلفاء کے نام ملتے ہیں، اور دکن کے علاقے میں آپ کے تقریباً 2 خلفاء ہیں۔ مہاراشٹرا میں آپ کے 2 خلفاء دکن میں ہیں، اور ایک باقی آپ کے تقریباً 7 ایسے خلفاء تھے کہ ان 7 کا نام بھی معین الدین ہے۔ 7 کا نام بھی آپ نے ایسا رکھا اور پورے ہندوستان میں ان کو پھیلا دیا۔ تو اس طریقے سے ہندوستان کا کوئی علاقہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اشاعت اسلام سے خالی نہ رہا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام لایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت سے پہلے اسلام نہیں تھا، یہ غلط فہمی ہے اور تاریخ سے ناواقفیت کی بات ہے۔ یقیناً اسلام صحابہ کرام کے دور میں ہی یہاں آ چکا تھا، لیکن اسلام کی اشاعت، دین اسلام کا استحکام حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے باقی رہا۔ تو حضرت کو نائب مصطفیٰ اس لیے کہتے ہیں، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کرام تشریف لائے، انبیاء کرام پچھلے تشریف لائے، انہوں نے جس جس علاقے میں دین کی اشاعت کی وہاں پھر بت پرستی پھیل گئی بعد میں، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس ملک میں تشریف لائے، اسلام کی اشاعت فرمائی، دین اسلام کی بنیاد رکھی، یہ اعلان بھی فرما دیا کہ قیامت تک اب یہاں پر کوئی کفر و شرک نہیں ہوگا، بت پرستی نہیں ہوگی۔ حضور نے مکہ کی سرزمین، حجاز کی سرزمین کو پاک و صاف فرما دیا، شیطان کی عبادت وہاں نہیں ہو سکتی، اعلان فرما دیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور حضرت غریب نواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب ہیں، تو آپ ہندوستان میں تشریف لائے تو بھی یہ کفر کا گڑھ تھا۔ آپ سے پہلے بھی اگرچہ کہ حضرات آئے تھے، مگر وہ محدود علاقے تھے۔ آپ نے اشاعت اسلام کی ایسی کر دی کہ سارے ہندوستان میں دین پھیل گیا، اور ایسی بنیاد رکھی کہ قیامت تک بھی یہاں اسلام باقی رہے گا، باقی رہے گا قیامت تک اسلام۔ لوگ کچھ بھی دعوے کر لیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ تو رب تعالیٰ جب حفاظت فرماتا ہے تو کون کسی مٹانے کی بات کر سکتا ہے؟ یہ سب باتیں ہیں لوگوں کی، وہ کر لیں گے۔ 5 سال 10 سال کی باتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 13 سال کی۔ شہر مکہ میں 13 سال کی زندگی کے بعد ہجرت کا حکم دیا گیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل اسلام پر مصیبتیں 13 سال تک آتی ہیں، اس کے بعد پھر کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اب یہ بھی اس لیے ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے عقائد ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم دین سے پھر چکے ہیں۔ اگر ہم دین پہ استقامت کے ساتھ رہتے، مضبوطی سے قائم رہتے، آج کون کہہ سکتا ہے؟ ہمارے چہرے دیکھ کے کوئی ہم کو مسلمان کہے گا؟ ہمارے کاروبار کا طریقہ دیکھ کے کوئی بولے گا مسلمان ہے؟ کاروبار پچھلے زمانے میں کیسے کیے جاتے تھے، آج کیسے کیے جا رہے ہیں؟ آج دھوکہ دہی کا نام کاروبار ہے۔ جھوٹ بولے بغیر کوئی کاروبار نہیں کرتا ہے، دھوکے کے بغیر کاروبار نہیں کرتا ہے۔ ایسے تجارت کرنے والوں کو تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا کہ واقعتاً اصول اسلام کے مطابق کاروبار کرتے ہو۔ اصول اسلام کیا ہے، قانون کیا ہے اسلام کا کاروبار کا، وہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کون کہے گا ہم کو مسلمان ہے؟ لیکن حاضرین، جو بھی ہے الحمدللہ دل میں ایمان کی روشنی تو باقی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت تو باقی ہے، یہ غنیمت ہے۔ اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور مضبوط فرمائے، اس کی روشنی اضافہ فرمائے۔ لیکن بہرحال ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر استحکام پیدا ہو جائے تو پھر وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ دوبارہ اہل اسلام دنیا میں بادشاہ ہی نہیں، بادشاہ گر بنیں گے۔ نہ صرف سلطان بنیں گے بلکہ وہ ساری دنیا میں سلطنت اسلامی قائم کر سکتے ہیں، ان کے پاس صلاحیت ہے، مگر وہ صلاحیتوں کا استعمال کرنا انہیں نہیں آتا۔ بہرحال حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان
ہندوستان میں آپ نے جو اشاعت اسلام کی کوششیں فرمائی ہیں وہ قابل فراموش ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان آپ کا تذکرہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو کرتے ہیں، اور کرنا بھی لازم ہے، ورنہ ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام تو جب جب خطابات کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی حال حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ انہی کے تصدق میں آج ہمارے دلوں میں ایمان ہے، آج ہم مسلمان ہیں تو انہی کے صدقے میں، وہ نہ ہوتے تو پھر ادھر کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایمان کی روشنی دینے کے لیے حضرت غریب نواز کا انتخاب فرمایا۔ معزز حاضرین، خاص طور پر حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی روحانی فیضان ہے، یہ صرف عجم کے علاقے میں نہیں ہے، بلکہ آپ کا علمی روحانی فیضان ملک عرب، شہر مکہ اور مدینہ تک بھی پہنچا ہے۔ اور بعض آپ کے سیرت پر لکھی گئی تصانیف سے پتہ چلتا ہے کہ مصر اور یمن، عراق وغیرہ کے اکابر علماء آپ کو نہ صرف جانتے تھے بلکہ آپ کی سیرت طیبہ پر کتابیں بھی لکھی ہیں، عربی کتابیں ان حضرات نے، بزرگوں نے تحریر فرمائی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا فیضان کس کس طریقے سے کہاں کہاں پہنچا ہے، ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے۔ اب اتنی توسیع ہوئی ہے کہ بعض تحقیق کرنے والے حضرات بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سارا مدینہ مسجد نبوی ہے، جتنا بھی مدینہ اس زمانے میں تھا وہ مسجد نبوی ہے، آبادی ساری کی ساری وہ اب مسجد نبوی میں آ چکی ہے۔ جتنے صحابہ کرام کے مکانات ہیں، اب مسجد نبوی وہی جگہ ہے جہاں صحابہ کرام کے مکانات تھے۔ ان میں ہم باب السلام سے داخل ہونے کے لیے جب جاتے ہیں تو اس کے تیسرے، بائیں جانب کے تیسرے دروازے پر حضرت بندہ نواز گیس و دراز علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں گلبرگہ شریف کے ایک بادشاہ نے ایک صحابی کا مکان جو اس زمانے میں بھی تھا اسے خرید کر وہاں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، دینی ادارہ وہاں پر آپ نے قائم کیا تھا قریب 700 سال پہلے۔ تو حضرت غریب نواز کا فیضان یہ ہے کہ مسجد نبوی میں بھی دینی ادارے اور مدرسے اور دینی تعلیم، قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوئی ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے بچپن کے احوال میں جو ایک واقعہ ہم اچھی طرح بار بار سنتے آتے ہیں کہ آپ نے اپنا باغ اور پنچکی اپنے بھائی کے حوالے کیا اور علم دین کی خاطر نکل گئے۔ اس سے ایک اہم ترین نصیحت اور تعلیم جو ہم کو ملتی ہے، چونکہ تعلیمات غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عنوان ہے، تو کیا ہم کو سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ تم اپنا سب کچھ قربان کر دو مگر دین سیکھو۔ دولت دنیا سے صرف دنیا بنتی ہے، لیکن دولت دین سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ آج اہل اسلام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے فکروں میں، ذہنوں میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے کہ دنیا میں پیسے سے ہی سب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بھی بڑی نرالی ہے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتا ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے، پھر اس کے بعد بھی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا۔ جیسے 3 سال پہلے جو حالات تھے، بیماری کے حالات، میں نے سنا ہے قریب 10 یا 15 لوگوں سے سنا ہے 12 لاکھ روپیے دیے مگر ہاسپٹل میں ایک بیڈ نہیں ملا۔ 12 لاکھ روپے خرچ کیے، ہاسپٹل میں ایک بیڈ نہیں ملا۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف غریب ایسے تھے کہ ان کی کھانسی، سردی، بخار جو بھی آیا تھا محض دارچینی اور لونگ کے پانی سے چلے گیا۔ ایسے بھی حالات ہوئے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے تو پھر یہ غریب کیسے بچا، وہ امیر کیسے مرا؟ سمجھ لینا چاہیے لوگوں کو۔ کیوں ہماری فکر میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ اکثر ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ لال پیلے ہرے نوٹ ہی سب کچھ ہوتے تو پھر یہ جو چرند پرند جانور ہیں یہ سب بھوکے مر جاتے۔ ان کے پاس کون سا پیسہ ہے جو وہ کھا پی رہے ہیں؟ رزق کا تعلق یہ کاغذی نوٹ سے بالکل نہیں ہے۔ رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، بس کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ باقی سب نوکری، کاروبار، یہ سب بہانے ہیں۔
اور یہ اسباب ہیں، یہ اسباب اختیار کرنا چاہیے مگر اسباب میں ڈوبنا نہیں چاہیے۔ دین یہ بھی نہیں سکھاتا آپ سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے خاموش بیٹھے رہو، تناسان ہو جاؤ، دوسروں پہ بوجھ بنو، یہ بھی نہیں سکھاتا، اور ہر ایک کا ایمان اتنا مستحکم بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنا باغ، اپنی پنچک کی اپنے بھائی کو دے کر نکل گئے۔ اگر دولت سب کچھ ہوتی تو پھر آپ دولت جمع کرتے۔ سنا ہے کبھی کسی اللہ والے نے دولت جمع کی ہے، زمین خریدی ہے؟ اگر خریدی بھی ہے تو اپنے بال بچوں کے لیے یا پھر اپنے رشتہ داروں کے لیے خریدی، اپنی ذات کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب چونکہ ان کے جیسا ایمان پختہ تھا، ظاہر ہے ان کے بچوں کا ایمان ویسا پختہ تو نہیں ہوگا، اتنا یقین توکل پانے کے لیے ایک وقت لگے گا، اس سے پہلے تو کچھ کرنا چاہیے۔ اسباب کی دنیا ہے، تھوڑے اسباب اختیار کیے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ضرورت سے زیادہ اسی میں منہمک ہو گئے، سب بھول گئے، نہ وقت نماز یاد ہے، بار بار مؤذن پکارتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ بولا جاتا ہے تو بھی کان میں جو نہیں رینگتی۔ یہ کیفیتیں، انہماک کی ایسی کیفیتیں ڈوب چکے ہیں دنیا میں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک تو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دین سیکھو، اور دین سیکھنے کے لیے ساری دنیا بھی خرچ کرنا چاہو تو کر دو۔ دوسری بات آپ ہم کو نصیحت بچپن میں عطا فرما رہے ہیں۔ 14 سال عمر تھی حضرت کی، 14 سال، 40 سال بھی لوگ تو کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ 40 سال میں عقل کا داڑ آتا ہے، بہت درد ہوتا، 35 سال سے شروع ہوتا، 2 سال تک تقریباً ستاتا ہے، تو 40 سال کی عمر میں عقل پوری ہوتی ہے یہ کہتے ہیں، لیکن اب 40 نہیں 60 سال بھی ہو گئے مگر ہماری عقل ابھی پوری نہیں ہوئی۔ لیکن وہ 14 سال کی عمر کے شہزادے کی شان کیا ہے، سب کچھ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں اور دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اچھا آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ حضرت کو کچھ نہیں آتا تھا، الف با تا سا سیکھنے کو نہیں گئے تھے، وہ در حقیقت علم معرفت سیکھنے کو گئے تھے، علم طریقت سیکھنے کے لیے نکلے تھے، یعنی قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی نورانیت اپنے دل میں اتارنے کے لیے نکلے تھے، ورنہ وہ 14 سال کی عمر میں بھی اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، سب کچھ سیکھ لیے تھے، لیکن معنویت کیا ہوتی ہے، روحانیت کیا ہوتی ہے، اس میدان میں بے تاج بادشاہ بننے کی خاطر نکلے تھے۔ تو حاضرین قربان کر دیا سب کچھ۔ دوسری بات، اہم سبق جو ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی بہن اگر ان کا کوئی حصہ ہے ماں باپ کی جائیداد میں تو ان کا تو ان کو دے دو، لیکن اپنا بھی انہی کے حوالے کر دو۔ ہر بھائی ہر بہن کو یہ تمیز ہونی چاہیے کہ میں اپنا مال بھی میرے بھائی کو دے دوں، اپنی جائیداد بھی اپنے بھائی کو دے دوں، اپنے بہن کو دے دوں، لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی یا پھر ہوشیار بھائی، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، جو دنیا میں جتنا بڑا ہوشیار ہوتا ہے وہ اتنا ہی اپنے بھائی بہنوں کا مال کھا لیتا ہے اور سستے داموں میں حوالے کر دیتا ہے۔ اب بیچارے بعض لوگ تو مجبور ہوتے ہیں، جو قیمت ملی لے لیتے ہیں، یا تو بعض تو ہڑپی کر جاتے ہیں۔ اور یہ جو ایک ماحول چل رہا ہے ہمارے پاس، بہنوں کے حصے دینے کی جب بات آتی ہے، بھائی سب سے پہلے اس کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، آپ کی شادی کرا دیے نا، ٹھیک ہے بہن کی شادی ہو گئی پھر آپ کنوارے ہیں، بھائی کی شادی نہیں ہوئی، تو شادی سے وراثت کا کیا تعلق؟ یہ والد کی یا والدہ کی جائیداد ہے، اور شادی ماں باپ نے کی تھی تو اپنی بیٹی کی بھی کی تھی، بیٹے کی بھی کی تھی، تو اس سے شادی کا کیا تعلق ہے؟ نہیں آپ کی شادی کرائے تھے اس لیے آپ کا حصہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی یہ چاہتا ہے میری بہن کو شادی ہی نہ ہو۔ جملے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا آپ کی شادی سے، میں خوش نہیں ہوں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں، عجیب دماغ ہے لوگوں کا، کس سے سیکھے ہیں پتہ نہیں ہے، اسلام تو ایسا نہیں سکھاتا۔ تو حق مارنے کی جو ایک فضا چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سکھا رہے ہیں، میں نے اپنے بھائی کو میری جائیداد بھی دے دی، ان کی لینا تو بڑی بات ہے، اور جو آپ کے بھائی تھے وہ آپ کی عمر میں کم تھے، والدہ ماجدہ کو بھی فکر ہوگی کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، تو بے فکر کر دیا کہ میں نے اپنی جائیداد بھی آپ کے بیٹے کے نام کر دی، چھوڑ دیا ان کے لیے، اور تنہا اکیلے نکل گئے۔ 50 وقت کے اولیاء کرام سے ملاقات کی، ایک ایک کے پاس کبھی 6 مہینے کبھی 1 سال رہے، ان سب سے فیض لینے کے بعد میں بغداد شریف گئے۔ بغداد شریف کے قرب و جوار میں ایک مقام ہے ہارون،
اس کا نام ہے، ملک عراق میں ہارون ایک علاقہ ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اس علاقے میں پہنچے اور اپنے شیخ کی خدمت میں گئے تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بس دیکھتے ہی فرماتے ہیں کہ معین الدین ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے آنے میں بڑی تاخیر کر دی۔ تو حاضرین جیسے تشریف لائے فوراً ارادت میں داخل فرمایا۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت نے فرمایا کہ معین الدین بتاؤ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ تو حضرت غریب نواز عرض کرتے ہیں کہ حضرت میری آنکھوں کے سامنے آسمان کے دروازے کھلے ہوئے، حجابات اٹھے ہوئے، تو میں عالم غیب، عالم ملکوت جسے کہتے ہیں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو، تو سورہ اخلاص کی آپ نے تلاوت کی، پھر فرمایا اب زمین سے لے کر تحت الثری تک سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا پھر سورہ اخلاص کی 1000 بار تلاوت کرو، تو اس کے بعد میں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اور میرے درمیان میں بس ایک پردہ ہے، سارے حجابات اٹھا دیے گئے ہیں، بس ایک پردہ مجھے نظر آ رہا ہے، میں اس ایک پردے سے رب کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حاضرین مریدی اس کو کہتے ہیں اور پیری اس کو کہتے ہیں۔ پیری مریدی کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ مرید بن گئے، اس کے بعد بس وہ جس دن مرید بنے تھے اس دن جو پھول کا ہار پہنے، اب اس کے بعد پھر کبھی نہ حضرت سے ملے، نہ ذکر کیا، نہ نماز پڑھی، نہ عبادت کی، نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی تمیز۔ یہ کیسی پیری مریدی ہے؟ نہ پیر ویسے ہو سکتے ہیں، نہ مرید ویسے ہو سکتے ہیں۔ تو پیر کیسے ہوتے ہیں؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، پیر کو ایسا ہونا چاہیے کہ مرید جب آئے اس کے زمین و آسمان کے پردے اٹھا دے آنکھوں کے سامنے سے۔ یہ کمال ہے تو پیر بننا چاہیے، یہ کمال ہے تو پیر بننا چاہیے، اگر یہ کمال نہیں ہے تو پھر پیر بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے، اولیاء کرام نے، کہ وہ پیر کیسے پیر ہو سکتا ہے جس کو مرید کے دل کا حال بھی معلوم نہ ہو۔ اب دل کا حال معلوم نہ ہونے کا مطلب اس کے دل میں کیا وسوسے آ رہے ہیں، کیا خیالات آ رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اب ایسے ہوتا ہے بعض لوگوں کے دل میں کوئی بات آتی ہے، کوئی بول دیتے ہیں تو لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں، ارے میرے دل کی بات بول دی ہے، یہ مراد نہیں ہے، یہ تو عیب ہے۔ کسی کے دل کے عیبوں میں جھانکنا عیب ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ یہ کمال ہوتا تو اللہ والے وہی کرتے معاذ اللہ، لیکن انہوں نے نہیں کیا، یہ تو عیب ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پردے عیب چھپا دیتا ہے جو دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ تو دل کا حال لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والا کہ یہ آدمی ایسا ہے، اس کے دل میں ایسا ہے، اس کے دل میں ایسا ہے، لوگوں پہ ظاہر کرے تو کیا اس کے عیب نہیں کھلیں گے؟ تو عیب کھولنا پیر کا کام نہیں ہے، بلکہ عیبوں پر پردے ڈالنا پیر کا کام ہے۔ پھر دل کے کون سے حالات سے واقف ہو؟ ان حالات سے واقف ہو کہ دل کس گناہ کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس دل کے لیے کس طرح کے اصلاح کی ضرورت ہے، اور کس راستے پر، کس طریقے پر چلنے کی وجہ سے یہ دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ کیا برائیاں دل میں پائی جا رہی ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے سد باب بن رہی ہیں، رکاوٹ کا سبب بن رہی ہیں، یہ جاننے والا پیر ہوتا ہے۔ جیسے اگر ڈاکٹر کو مرض کا پتہ نہ ہو تو وہ ٹیسٹاں کراتا ہے، تو وہ ڈاکٹر کیسا ڈاکٹر ہے جس کو نبض دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ یہ کون سا مریض ہے؟ ایسا ہی وہ پیر کیسے پیر ہو سکتا ہے جو مرید کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اس کو کس علاج کی ضرورت ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ میرے یہ جو مرید آئے ہوئے ہیں یہ تو بغیر پیر کی صحبت کے ہی قرب الہی میں پہنچے ہوئے ہیں، اب ان کے لیے ایک ہی کام ہے کہ ان کے حجابات ہٹا دیے جائیں۔ تو آپ نے پہلے توجہ فرمائی، بیعت میں لیا، حجابات اٹھ گئے، آسمان کے حجابات اٹھ گئے، سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، زمین کے حجابات اٹھ گئے، پھر دوبارہ تلاوت کا حکم دیا
تو اللہ اور بندوں کے درمیان میں حدیث پاک ہے ان للہ لسبعین الف حجاب، اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان میں 70,000 پردے ہوتے ہیں، اور یہ پردے کوئی قماش یا پھر کپڑے کے نہیں ہوتے، نورانی حجابات ہوتے ہیں۔ تو 70,000 نورانی حجابات حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت غریب نواز کے دل سے اٹھا دی، ایک پردہ باقی رکھا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے، رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ایک پردہ بھی اٹھا دیا جائے تو یہ ساری دنیا جل کے خاکستر ہو جائے، لیکن غریب نواز کی شان، مقام، مرتبہ اور اعلیٰ ظرفی کا یہ کمال کہ ایک کے سوا سب ہٹا دیے گئے 70,000 میں سے، تو بھی آپ ہوش مندی میں ہیں، بے ہوش بھی نہیں ہوئے، ہوش مندی میں ہیں۔ تو حاضرین، دل کتنا وسیع ہوگا، کتنا بڑا کمال ہوگا۔ اب آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ بغیر کسی واسطے اور سہارے کے دن میں سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اور 5 منٹ دوپہر کے وقت گرمی میں دھوپ میں نہیں ٹہل سکتے، سائے کی ضرورت پڑتی ہے، چھاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمین سے سورج 90 لاکھ میل دور ہے، 90 لاکھ میل دور ہے۔ تو اتنی دوری پر یہ سورج ہے، وہ مخلوق خدا ہے، اس کی گرمی اور کرنوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 70,000 میں سے ایک کے سوا سارے حجابات اٹھا دیے گئے، تب بھی قلب میں اتنی وسعت اور ایسا اعلیٰ ظرفی کا مقام ہے کہ نہ آپ کے ہوش کھوئے اور نہ ہی آپ نے کسی قسم کی بے چینی محسوس کی۔ زیادہ روشنی آنکھوں پہ پڑتی ہے تو برداشت نہیں کر پاتے، پھر دل پر خالق کائنات کے انوار و تجلیات کے گویا سمندر انڈے لے جا رہا ہے، لیکن حضرت ہیں کہ اپنی دنیا میں مست ہیں۔ یہ مقام حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا 20-22 سال کی عمر کا ہے۔ 20-22 سال میں جب یہ کمال تھا تو پھر آپ کی عمر شریف 97 سال ہے، تو 97 سال تک کی عمر میں پھر کیا کمال ہوگا۔ اسی لیے تو آپ کو نائب مصطفیٰ کہتے ہیں، معین الدین کہتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے سے اپنے چاہنے والوں کو یہ سبق دیا ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہے، تم دین کے ہو جاؤ، دین تمہارا ہے۔ یہی اصل زندگی کا مقصد ہے، اور اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ باقی ساری مصروفیتیں، ضرورتیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، فکر ماں درکار ماں آزار ماں، مطلب ہمارے کاموں کی فکر کرنا ہم کو تکلیف دیتی ہے، واقعتاً ہوتی ہے۔ کل کی فکر کیجئے کہ سودا کہاں سے لائیں گے، پیسے نہیں ہیں، جیب خالی ہے، فکر ہوتی ہے۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے، کار ساز ماں بساز کار ماں، کہ ہمارے کام بنانے والا پروردگار وہ تو ہمارے کام بناتا ہی ہے۔ تو جب جیسے ایک حدیث پاک ہے، یہ شعر اسی کا مفہوم ہے کہ حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو حضرت غریب نواز نے اپنے بھائی کی مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، ایسی مدد فرمائی کہ معین الدین بنا دیا۔ یہ فکر اگر امت مسلمہ کی ہو جائے کہ میں میرے بھائی بہنوں کی فکر کروں، تو ماشاءاللہ ہم کو اپنی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ سبق تعلیم حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ اس سے بھائی بہنوں میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، رشتہ داریوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ آج آپ دیکھیے، ایک عربی کا محاورہ ہے، الاقارب کالعقارب، یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بچھو کے جیسے ہوتے ہیں۔ یہ محاورے کو ہم کو غلط کر رہا ہے، اسلام نے اس کو غلط کر دیا۔ یہ پرانے زمانے کا محاورہ ہے، عرب کہتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر اس محاورے کو بیکار کر دیا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔
تو اسلام کی جو اخوت اور محبت ہوتی ہے وہ نسبی محبت سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سیدھا کچھ حالات اور واقعات میں آپ کے گوشے گزار کروں گا اور بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے کیسے سبق آپ نے اپنے چاہنے والوں کو دیا ہے۔ حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے ملفوظات میں لکھا جاتا ہے، جوامع الکلم میں آپ نے حضرت غریب نواز کا تذکرہ ماشاءاللہ ملفوظات میں بہت کیا ہے۔ دو تین کچھ اہم واقعات آپ نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے، اور دہلی میں اس وقت آپ کے مرید اور خلیفہ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور وہاں کے جو بادشاہ تھے سلطان شمس الدین التمش تہجد گزار تھے، جن کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی، تہجد نہیں چھوٹی تھی۔ وہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اچانک تشریف لائے تو آپ کے مرید نے عرض کیا کہ حضرت آپ بغیر کسی علم و اطلاع کے تشریف لائے، اگر حکم فرماتے کوئی کام تھا تو میں انجام دے دیتا، دہلی میں آپ کو ایسا کیا کام آ گیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو دو واقعے ہیں، میں دونوں کو بھی ایک ساتھ بیان کروں گا۔ پہلے آپ نے فرمایا کہ دراصل میرے بچوں نے ایک زمین مقطع جو جسے کہتے ہیں، تو ایک زمین کی کاشتکاری کی ہے۔ اسلامی سلطنت کا ایک حکم ہے اور باضابطہ ایک مسئلہ ہے کہ جس زمین کا کوئی مالک نہ ہو اسے اگر دین اور اسلام کی حکومت میں کوئی آباد کر دے، کھیتی کرے، کاشتکاری کرے، پھل اگائے، باغ بنائے، تو اسلام کے قانون کے مطابق بادشاہ کو یہ حق ہے کہ وہ زمین اسی کو دے دے، وہ اس کا حقدار ہوتا ہے، اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو مقطع میرے بچوں نے کہا ہے، گزارش کی ہے کہ میں بادشاہ کو کہہ کر مقطع اپنے بچوں کے نام کرا لوں۔ حضرت غریب نواز کے دو شہزادے ہیں، حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، دو شہزادے ہیں۔ ایک شہزادے کا مزار مبارک تو اجمیر شریف کے قرب و جیوار میں غالباً 70-80 کچھ کلومیٹر یا کچھ کم میں ہے، سروار جس کا نام ہے، وہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ اور دوسرے جو آپ کے شہزادے تھے حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہندوستان میں اچانک غائب ہو گئے اور ابدالوں میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادوں نے جب یہ گزارش کی تھی تو آپ بادشاہ سے اپنے بچوں کے نام زمین لکھوانے کے لیے، مقطع نام پر کروانے کے لیے آئے تھے، لیکن کہاں جانا ہے، کس سے پوچھنا ہے، کیا ہے، یہ تفصیلات معلوم نہیں تھی۔ ہم کو بھی ہوتا ہے، اگر راشن کارڈ بنانا ہے تو 10 جگہ پھرنا پڑتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، پھر کے پریشان ہو جاتے۔ تو وہ تو اللہ والے تھے، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں تھا، ہماری تو زندگی دنیا میں گزر رہی ہے، پھر ان کو کیا پتہ چلے گا کہ کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس لیے آ گئے۔ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ کام تو میں کرا دوں گا، آپ خانقاہ میں تشریف رکھیے۔ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ کو جب اطلاع دی گئی کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو وہ اپنا تخت چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ بادشاہ اپنا تخت کس کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، کرسی بہت پیاری ہوتی ہے لوگوں کو، اور دنیا میں سارے جھگڑے کرسیوں کے، اس لیے نہ کرسی نہ دولت نہ عورت، یہ محبت کبھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ جس کے دل میں عورت، دولت اور کرسی کی محبت آ گئی وہ تباہ ہو گیا، تباہی ان سے ہوئی ہے۔ حکومتیں بھی، اسلامی سلطنتیں بھی جو تباہ ہو گئی اس وجہ سے ہی ہوئی، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ تخت چھوڑ کر حضرت کی خدمت میں آ گئے، حضرت قالین پر بیٹھے، یہ بھی نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ میں کتنی مرتبہ حضرت کے پاس آنا چاہتا تھا مگر آپ نے اجازت نہیں دی، اب یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ خود تشریف لائے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت غریب نواز تشریف لائے ہیں، ان کے بچوں کی یہ خواہش ہے۔ فوراً بادشاہ نے کاغذ بنائے، دستخط کر دی اور کچھ تحفہ بھی پیش کیا، ہیرے جواہر یا اشرفیہ وغیرہ ایک تھیلی میں بند کر کے دیے اور کہا کہ حضرت غریب نواز کی خدمت میں دے دیجیے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ لائے، کاغذ حوالے کیے، حضرت غریب نواز خوش ہو گئے، چلو ہمارے بچوں کا کچھ کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب یہ انعام و اکرام کی یا ہدیے کی تھیلی جب پیش کی گئی تو آپ نے جلال کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میاں بختیار، آپ ہمیں دنیا میں پھنسانا چاہتے ہو؟ یہ دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ بچوں کی ضرورت تھی، میں نے پوری کر دی، مجھے کوئی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ شخصیت کو دولت کی کیا ضرورت ہوگی کہ جن کا جبہ مبارک جو آپ پہنتے تھے وہ قریب 2 کلو کے بھاری وزن کا ہوتا تھا، اتنے پیون لگاتے تھے حضرت، قمیص بدل دینے تھے، ہم سال 6 مہینے میں ایک لباس بدل دیتے ہیں،
اللہ نے وسعت دی ہے، رب کا کرم ہے ماشاء اللہ، لیکن کوئی معمولی لباس پہننے کو کوئی حقارت نہیں سمجھنی چاہیے۔ آج کل کوئی معمولی لباس پہن لیا تو لوگ اسے غریب سمجھ لیتے، وہ سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، وہ پیچھے بیٹھ جائے، وہ فلاں کے قابل نہیں ہے۔ اب سارا رکھ رکھاؤ پر بنیاد ہے ساری چیزوں کا، عزت اکرام وغیرہ سب رکھ رکھاؤ پہ۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ناراضی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دولت کی محبت دل میں نہ آئے، اور خاص طور پر دنیا والوں کے تحفے قبول نہ کریں۔ یہ تعلیم حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو دیندار ہیں، کیونکہ آپ دینداروں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، تو ان کو تعلیم عطا فرما رہے ہیں کہ دنیا داروں کے تحفے قبول نہ کریں۔ جب کوئی چیز قبول کرنا ہے تو تحقیق بھی کر لیں کہ وہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ یہ اولیاء کرام کے طریقے ہیں۔ اولیاء اللہ کا مطلب آج کل لوگوں نے کچھ اور بنا لیا ہے، بڑے بڑے بال رکھ لینا کمر کے نیچے تک، اور عجیب عجیب قسم کے لباس پہن لینا، اور پھر پاؤں کی، ہاتھوں کی انگلیوں میں بڑے بڑے انگوٹھیاں رکھ لینا۔ اب یہ سب دیکھ کر لوگ سمجھ رہے ہیں یہ اولیاء ہیں، اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اولیاء کرام سے بدگمان ہو چکے۔ ارے اللہ والے ایسے ہوتے کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ غریب نواز کو دیکھو، غوث پاک کو دیکھو، پتہ چلے گا۔ محبوب الہی کی زندگی پڑھیے، معلوم ہوگا۔ بندہ نواز کی زندگی پڑھیے، معلوم ہوگا اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اللہ والے قرآن سے معلوم ہوتے ہیں، حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، اور بزرگوں کی کتابوں سے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ دنیا میں دیکھ کر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کون اللہ والا ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سبق تو اس میں یہ دیا ہے، اور دوسرا واقعہ آپ کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک خادم آپ کے مرید تھے، انہوں نے عرض کیا تھا کہ حضرت میری ایک مقطع کی زمین ہے، میں نے اس کی کاشتکاری کر کے اس کا احیاء کیا ہے، یعنی زمین کو زندہ کیا ہے، لیکن اجمیر کا گورنر جو التمش بادشاہ کے ماتحت ہے، وہ میری زمین لے کر اپنے گھوڑوں کا استبل بنانا چاہتا ہے، اور سپاہ گیری کے فنون سکھانے کا ایک مرکز بنانا چاہتا ہے۔ تو میں بیچارہ غریب، ایک ہی میرا سہارا ہے، میں نے سنا ہے بادشاہ آپ سے عقیدت رکھتا ہے، اگر آپ سفارش فرما دیں، مجھے لکھ کر دے دیں تو میں دہلی جاؤں گا اور بادشاہ سے زمین اپنے نام کروا لوں گا۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کاغذ لیتے ہیں اور خود دہلی تشریف لاتے ہیں۔ مریدین نے کہا حضرت آپ ہم کو حکم فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک پریشان حال مسلمان کی مدد کرنے کا جو ثواب ہے، وہ ثواب میں پانا چاہتا ہوں، اس لیے اجمیر سے دہلی جا رہے ہیں سفر کی مشقت برداشت کر کے۔ آج ہم کو دو لب دو ہونٹ ہلا دیے تو کسی کا کام بن جاتا ہے، نہ اشارہ آنکھوں سے کرتے ہیں اور نہ ہونٹ ہلاتے ہیں، بلکہ پریشان کے لوگ پریشان ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی کی سفارش کرنے میں ہمارا کچھ بگڑتا نہیں ہے تو سفارش کرنے میں کیا حرج ہے؟ غریب نواز کا نام لیتے ہیں، غریب نواز سے محبت ہے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دین پر، اسلام پر عمل کر رہے ہیں، آپ کے لائے ہوئے دین پر، تو پھر آپ کے طریقے سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ ہمدردی کیا ہوتی ہے؟ غم خاری کسے کہتے ہیں؟ اور مساکین کی مدد و امداد کیا ہوتا ہے؟ معین الدین ہے، وہ دین کے بھی مددگار ہیں، دین والوں کے بھی مددگار ہیں۔ آپ معین الدین ہیں، اسی لیے تو آج تک ہندوستان میں مسلمان پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کی اعانت نہ ہوتی تو نہیں معلوم کیا حشر ہو جاتا اس قوم کا۔ بہرحال حاضرین کرام، حضرت نے یہ تعلیم بھی ہم کو عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دو واقعات کے ذریعے اہم جو سبق ہم کو ملتا ہے اس دور میں، وہ یہ ہے کہ زمین پر پلاٹنگ نہ کرو، زمین پر کاشتکاری کرو، کھیتی آباد کرو، لوگوں کی آبادی آباد نہ کرو۔ اگر ہر طرف یہی ہوتا رہے گا کہ ہم زمین بیچ دیں گے، اس کی پلاٹنگ کریں گے، قیمت اچھی آئے گی، تو پھر انسان کھائے گا کیا، پیے گا کیا، جانور کیسے زندگی گزاریں گے؟ ایک زمین کی کاشتکاری ہے، کھیتی، اس کی وجہ سے چھوٹی چیونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے انسان تک سب کا گزارا ہوتا ہے۔ تو شہر کی آبادی تو آبادی ہے، لیکن اطراف و اکناف رہنے والے جن کی کئی ایکڑ زمینیں ہیں، وہ بیچ کر فروخت کر دے کے زمین محلے آباد کرنے کی فکر میں ہے، محض پیسوں کی خاطر، محض پیسوں کی خاطر۔ لیکن وہ پیسہ آج آئے گا، کل ختم ہو جائے گا۔
کھیتی باقی رہے گی، زمین باقی رہے گی، اور جو زمیندار ہوتا ہے وہ حقیقت میں سردار ہوتا ہے۔ تو سرداری کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، باضابطہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہمارے پاس قیمت زمین ہے اور سونا چاندی ہے، قیمت کاغذ نہیں ہے، قیمت تانبے کا سکہ، پیتل کا سکہ نہیں ہے، سلور کے کوئن قیمت نہیں ہے، قیمت زمین ہے، قیمت سونا اور چاندی۔ یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس راز کو یہودی سمجھ گئے، اس لیے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سونا یہودیوں کے پاس ہے، حکومتوں کے پاس بھی نہیں ہے جتنا سونا یہودیوں کے پاس ہے۔ وہ ملکیت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی، اور ہم مسلمان کاغذی نوٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کتنے کاغذ جمع کریں، کتنے کاغذ جمع کریں، اس فکر میں ہے۔ اب یہ کاغذ کا دور بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اب تو آن لائن شاپنگ چل رہی ہے، بڑا فروغ دے رہے ہیں لوگ، 10 روپے کی چائے پیتے فون کے ذریعے پے کرتے۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، سمجھنا چاہیے۔ میں اسی لیے شروع میں عرض کیا تھا، ہم کو تجارت کرنا نہیں آتا، تجارت سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھیے، دنیا داروں سے مت سیکھیے، علماء سے سیکھیے تجارت۔ علماء بتائیں گے آپ کو کیسے تجارت کی جاتی ہے۔ اگر یہ علماء تجارت کرنے والے ہوتے نا تو ماشاءاللہ سب سے بڑے امیر یہی ہوتے، لیکن اللہ نے دین کے لیے چن لیا ہے، ہم اس پہ خوش ہیں، سارے علماء ماشاءاللہ اسی پہ خوش ہیں، اسی پہ راضی ہیں۔ اگر دین کی فکر نہیں ہوتی تو کاروبار میں لگ جاتے، جب سب کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن ایسا کاروبار کرتے کہ وہ کاروبار صرف نبی کے طریقے کے مطابق ہوتا، سنت کے مطابق ہوتا، ایسے کاروبار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کیا فرما دیا ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہ ساری تعلیمات حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی سے چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں۔ 800 سال پہلے حضرت غریب نواز نے جو سبق دیا ہے، آج تک ہم اسے سمجھ نہیں سکے، پھر کیا حضرت غریب نواز کو سمجھیں گے، کیا آپ کی سیرت کو سمجھیں گے؟ ایک ایک درس، ایک ایک سبق ہم سمجھ نہیں پائے، اگر سمجھتے ہوتے تو اسی طریقے پہ چلتے۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ دین کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مالدار نہ رہیں، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے پاس سونا نہ رہے، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے پاس زمین نہ رہے، اس لیے نئے نئے ٹیکنیک نکالتے ہیں، نئے نئے طریقے نکالتے ہیں، اور پیسوں کی، کاغذوں کی ہوس دے کے اصل چیز اڑا لیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، آج یہ بات بھی میں عرض کروں گا، شادی کے نام پر لوگ اپنے گھر بار بیچ کر شادیوں میں تباہی مچا رہے ہیں۔ 30 لاکھ کا گھر ہے، بیچ دیے، شادی میں 40 لاکھ روپے خرچ کر دیے۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ کون عقل مند اپنی زمین بیچ کر ہواؤں میں پیسہ اڑائے گا؟ دین اسلام میں شادی، یہ بات بھی میں اکثر عرض کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں، کہ ہمارے دین میں شادی کے لیے اس وقت بھی اچھی سے اچھی شادی کرنا ہے تو 5,000 روپے کافی ہے، کافی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مہر دینا ہے، کم از کم مہر 900 روپے کا ہوتا ہے۔ آپ 2,000 روپے دے دیجئے اور باقی 3,000 روپے میں لوگوں کو کچھ کھلائیے، کھجور تقسیم کر لیجئے، ہو گئی شادی۔ کیا کرنا ہے شادی میں؟ مگر اپنی زمین بچائیے، اپنا گھر بچائیے، اپنا سونا بچائیے۔ غریب نواز یہ سبق دے رہے ہیں ہم کو۔ ہم نے حضرت غریب نواز کی صرف کرامتیں سنی ہیں، وہ کرامت بھی ایک نصیحت ہے، کبھی موقع آئے تو انشاءاللہ کرامتوں میں کیا نصیحت ہیں وہ عرض کریں گے ہم، لیکن کرامت تو کرامت ہے جناب، بے کرامت جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ بھی ایک کرامت ہے۔ 800 سال پہلے حضرت نے ہم کو طرز زندگی سکھائی ہے۔ ہندوستان والوں، مسلمانوں کو حضرت نے زمین دی، ہندوستان کی سرزمین دی، اور فرمایا زمین کی حفاظت کرو۔ ہم نے کہاں کیا؟ آپ کو جان لینا چاہیے، قریب 98 میں، 98 میں ہم نے ایک اخبار میں پڑھا تھا، سرخی یہ بنائی گئی تھی کہ آزادی سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی زمین 96% تھی، اور اس وقت 98 میں 6% زمین مسلمانوں کی تھی۔ اب تو وہ بھی نہیں ہے، اب وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اوقاف کی ساری جائیدادیں ہڑپ کر دی گئی، کھا لیا دشمنوں نے، ختم ہو گیا۔ خود مسلمانوں کی اپنی زمین بھی باقی نہیں ہے اور اوقاف کی جائیداد بھی باقی نہیں ہے، غریب نہتے کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ایک سازش ہے،
جو انگریز کے دور سے کی جا رہی تھی، مگر ہم لوگوں نے نہ سمجھا اور نہ ہی حضرت غریب نواز کی تعلیمات کو سمجھانا، اس پر عمل کیا۔ اب بھی اگر ہم ہوش کے ناخن لیں گے تو ماشاءاللہ قدموں میں ہاتھوں میں قوت ہے، عقل میں قوت ہے، کامیابی حاصل اب بھی کر سکتے ہیں۔ بزنس ہمارا ہونا چاہیے، کاروبار ہمارا ہو، اور ایسا کاروبار ہو کہ لوگ ہمارے محتاج ہو۔ ایک دن اگر مسلمان دکان بند کرے تو لوگ کہیں کہ جناب ہمارا نقصان ہو جائے گا، یہ ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہنرمند مسلمانوں کو بننا چاہیے کہ پورے ملک میں ہمارے بغیر کوئی کام نہ ہو، ایک سوئی نہ بنے ہمارے بغیر، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس، ہم کو تو بس یہاں سے قرضہ اٹھا کے بیچنا، یہاں سے قرضے کو اٹھا کے بیچنا، بس یہی آتا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، دین میں اگر پکے نہیں ہوئے تو دنیا میں تو پکے ہونا چاہیے کم از کم۔ یہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ حشر ہو چکا ہے آج ہماری قوم کا۔ اگر ہم واقعتاً گھر کے بننا چاہتے ہیں تو غریب نواز کے در کے ہو جائیں، تو واقعتاً اپنے گھر کے ہو جائیں گے، اور ایسا ہو جائیں گے کہ ماشاءاللہ ہندوستان ہمارا گھر ہے، تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ بہرحال اس دور میں اگر ہم کو انقلاب چاہیے، ترقی چاہیے، حضرت غریب نواز کی سیرت پڑھیے۔ تو بہرحال حاضرین، ساری بات کا خلاصہ اتنا ہے کہ بہت کچھ لکھا گیا ہے حضرت کی سیرت پر، قدیم زمانے کی کتابیں فارسی میں ہیں، اردو میں ہیں، اور اب موجودہ زمانے میں بھی علماء نے نئے انداز میں لکھا ہے۔ مطالعہ کریں، پڑھیں اور سبق لیں کہ کس طریقے سے پڑھنا، سرسری نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن شریف کا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کب سے ہوش سنبھالے جب سے پڑھ رہے ہیں، اب تک سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، مطلب کیا ہے نہیں معلوم۔ اس طرح کی پڑھائی کوئی فائدہ بخش نہیں ہے۔ ہاں، اس پڑھائی سے فائدہ دل کو ہوگا، روح کو ہوگا، ایمان کو ہوگا، مگر نصیحت بھی تو ہونی چاہیے، علم میں بھی تو اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر حضرت سیدنا غریب نواز کی سیرت پاک پڑھیں گے تو واقعتاً ذہن کی گرہیں کھلیں گی اور زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا۔ بس ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے، پروردگار حضرت غریب نواز کا تذکرہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو عطا فرما، حضرت کے ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما، اور اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرما، تا قیام قیامت اہل اسلام سے ہندوستان کو آباد رکھ، حضرت غریب نواز کے دین پر عمل کرنے والا ہم کو قائم و دائم رکھ۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔